آ جائیں بھائی، سنتوں سے فارغ ہو کر کے یہاں پر آ جائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بنیاد بنا کر پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے بیوی کے حقوق سے متعلق چند باتیں رکھی تھی۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان کو سامنے رکھ کر میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کہ کوئی بھی مومن آدمی کسی مومنہ عورت سے بالکلیہ بغض نہ رکھے، یعنی کوئی بھی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو مکمل دشمن نہ سمجھے، یعنی یہ نہ سمجھے کہ اس کے اندر تو کوئی اچھائی ہے ہی نہیں۔ فرمایا ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کی کوئی بات بری لگتی ہوگی، اگر اس کی کوئی بات ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی ہوگی، اگر اس کے اندر کوئی بات بری ہوگی تو دوسری اچھی بھی ہوگی۔ تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرما دیا، اور اصول یہ بیان فرمایا کہ جب دو انسان آپس میں ساتھ رہتے ہیں، جب دو انسان آپس میں ساتھ رہتے ہیں تو کوئی بات دوسرے کی اچھی لگتی ہے اور کوئی بات بری لگتی ہے۔ اگر کوئی بات بری لگ رہی ہے تو اس کی وجہ سے اس انسان کو علی الاطلاق برا نہ سمجھیں، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو مکمل برا انسان ہے، اس کے اندر تو کوئی اچھائی ہے ہی نہیں، بلکہ اس وقت اس کی اچھی باتوں کا استحضار کریں، اس وقت اس کی اچھی عادتوں کو یاد کریں، آخر کوئی تو اچھائی اس کے اندر ہوگی۔ اور جب کوئی اچھی عادت، اچھی بات یاد آ جائے تو اس پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں کہ بھائی یہ اچھائی اس کے اندر ہے۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو خامیاں اور کوتاہیاں ہیں، ان کی تمہارے دلوں کے اندر اتنی اہمیت باقی نہ رہے۔ لیکن دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا ناشکرا ہے۔ اگر اسے دو تین باتیں بری لگ گئیں، اگر اسے دو تین باتیں ناپسند آ گئی تو بس انہی کو لے کر کے بیٹھ جائے گا، کہے گا کہ بھائی اس کے اندر تو یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت اچھی باتوں کی طرف دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسی لیے ہر وقت روتا رہتا ہے کہ بھائی اس کے اندر تو یہ خرابی، یہ خرابی۔
اور پھر اسی کے نتیجے میں اس کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ اب یہیں پر آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ دیکھیں، ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اس دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں، اس دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو، اسی طرح کوئی چیز ایسی نہیں جس کے اندر کوئی نہ کوئی برائی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا اور ہر چیز کے اندر خیر اور شر کو ملا جلا رکھا، یعنی ہر چیز کے اندر بھلائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز مکمل خیر نہیں، اسی طرح کوئی چیز مکمل شر نہیں، بلکہ ہر چیز کے اندر اچھائی اور برائی ملی ہوئی ہے۔ آپ ایک غیر مسلم کو دیکھ لیں، آپ ایک مشرک کو دیکھ لیں، یا پھر کہیے کہ دنیا کا کتنا ہی برے سے برا، کتنا ہی برے سے برا انسان کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کے اندر بھی اچھائی تلاشیں گے تو میرے پیارے بھائیوں کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور مل جائے گی۔ اسی لیے دیکھیں، ایک انگریز نے بڑی اچھی کہاوت کہی، اور پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا ارشاد ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکلمۃ الحکمہ ضالۃ المؤمن، کہ حکمت کی بات دانائی کی بات، اسی طرح عقل مندی اور سمجھداری کی بات ایک مومن کا کھویا ہوا سامان ہے، ایک مومن کا گمشدہ متاع ہے، حیثما وجدہا فہو احق بہا، جہاں کہیں بھی اسے پاتا ہے وہ اس کا حقدار ہو جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ سمجھداری کی بات کہیں سے بھی ملے انسان کو لے لینی چاہیے۔ تو انگریز کی کہاوت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مثال جو ہے یا کہاوت جو ہے وہ بری ہوگی، بات بڑی حکیمانہ کہی ہے۔ اور دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ سمجھداری کی بات آپ کو کوئی بھی بتائے اسے لے لیں۔ تو اس انگریز نے کہا، میں اردو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، کہ وہ گھنٹہ یا پھر کہیے کہ وہ گھڑی جو بند ہو گئی ہو، وہ بھی دن اور رات کے اندر 2 مرتبہ سچ ضرور بولے گی۔ مان لیجیے ہماری گھڑی جو ہے وہ دن میں 12 بجے بند ہو گئی، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر وقت تو سچ نہیں بولے گی، ہر وقت تو صحیح ٹائم بتانے سے رہی، لیکن ہاں دن میں جب بھی 12 بجیں گے تو وہ سچ ضرور بتائے گی۔ اسی طرح رات میں جب 12 بجیں گے تو میرے پیارے بھائیوں سچ ضرور بتائے گی، یعنی صحیح ٹائم بتائے گی۔ تو دیکھیں، کہاوت کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز چاہے کتنی ہی بیکار کیوں نہ ہو، اسی طرح کوئی چیز چاہے کتنی ہی گھٹیا کیوں نہ ہو، اسی طرح کوئی چیز چاہے کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کے اندر اچھائی تلاشیں گے تو میرے پیارے بھائیوں کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور مل جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو۔ اسی کو دیکھیں، علامہ اقبال مرحوم علیہ الرحمٰن نے اپنے الفاظ میں بڑے اچھے انداز میں کہا۔ آپ نے فرمایا، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، اور کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، اللہ رب العزت نے اپنی مشیت سے پیدا کی، اللہ رب العزت نے اس کے اندر حکمتوں کو رکھا، اللہ رب العزت نے اس کے اندر مصلحتوں کو رکھا۔ اگر ہم غور کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کی حکمتیں نظر آئیں گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان میرے پیارے بھائیوں فقط برائیوں کو دیکھتا، اچھائیوں کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی، اور اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ بددل ہو کر ظلم اور ناانصافی کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی جامع بات ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، کہ اگر تمہیں وہ عورتیں ناپسند ہیں جو تمہارے نکاح میں آ گئیں، تو اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہیں، اگرچہ تمہیں ان کی کوئی چیز ناپسند ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر بہت ساری خیر رکھی ہو۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کی جو ہے وہ اچھائیوں کو دیکھیں۔ اس سے ایک تو ہمارے دل کو سکون ملے گا، ایک تو ہمارے دلوں کے اندر تسلی پیدا ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ بدسلوکی کے راستے بند ہوں گے۔ ہاں، جو برائی آپ دیکھ رہے ہیں اسے حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، دانائی کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی جو بیوی تھی وہ بڑی جھگڑالو تھی، ہر وقت لڑتی رہتی، جھگڑتی رہتی۔ وہ بزرگ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو بس لعنت ملامت شروع، ہر وقت لڑنا، جھگڑنا، برا بھلا کہنا۔ ان بزرگ کے کسی ملنے والے نے کہا کہ حضرت، آپ نے بھی کیا یہ دن رات کی جھک جھک پال رکھی ہے، آپ اس سے نجات کیوں نہیں پالے تھے؟ حضرت نے پوچھا مطلب؟ کہنے لگا کہ مطلب یہ کہ آپ یہ قصہ ختم کر دیں، اس کو طلاق دے دیں۔ تو دیکھیں، حضرت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی، میں اس کو طلاق تو دے دوں گا، اور طلاق دینا بڑا آسان کام ہے، جب چاہوں گا دے دوں گا، لیکن دیکھیں جہاں اس کے اندر بہت سی خرابیاں اور برائیاں ہیں، وہیں اللہ رب العزت نے ایک صفت اس کے اندر ایسی رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے میں اسے کبھی چھوڑ نہیں سکتا، میں اسے کبھی طلاق نہیں دے سکتا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر وفاداری کا ایسا وصف رکھا ہے، اس کے اندر وفاداری کی ایسی صفت رکھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں گرفتار کر لیا جاؤں اور میں 50 سال تک جیل کے اندر رہوں، تب بھی مجھے یہ امید ہے کہ اس اللہ کی بندی کو میں جس کونے میں بٹھا کر کے چلا جاؤں گا، یہ مجھے اسی کونے میں بیٹھی ہوئی ملے گی، میرے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کرے گی۔ اور یہ وفاداری میرے پیارے بھائیوں ایسی چیز ہے جس کی آپ کسی بھی طرح سے قیمت نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح دیکھیں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا علیہ الرحمہ بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ ہیں، آپ نے ان کا نام بھی سنا ہوگا، بڑے ولی ہوئے ہیں۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ یہ بڑے عمدہ مزاج کے مالک تھے، یا پھر کہیے کہ بڑے ہی نازک اور باریک مزاج کے مالک تھے۔ ان کا مزاج ایسا تھا کہ اگر کسی بندے نے ان کے مٹکے سے پانی لیا، اس کے بعد ڈھکن ٹیڑھا رکھ دیا یا گلاس ٹیڑھا رکھ دیا تو ان کے سر میں درد ہو جاتا، ان کے بستر پر ذرا سی شکنیں پڑ جاتی تب بھی ان کے سر میں درد ہو جاتا۔ لیکن دیکھیں، اللہ رب العزت نے بیوی ایسی دی جو بڑی بد مزاج، بڑی بد سلیقہ، یا پھر کہیے ہماری اردو زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ دماغ کی بالکل پھوڑ، ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتی رہتی، ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتی رہتی۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العزت کا بھی عجیب نظام ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو عجیب طرح آزماتے اور پھر اپنے نیک بندوں کے درجات کو بلند فرماتے۔ مرزا مظہر جانے جانا علیہ الرحمہ نے بھی ساری زندگی اپنی اسی بیوی کے ساتھ نباہ کیا، اس کی کسی بھی بات کا کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں اس کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اسی کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو دیکھیں، ان بزرگ نے اسی حدیث مبارکہ پر عمل کیا، ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ اگر بیوی کی کوئی بات بری لگے گی تو دوسری پسند بھی ہوگی،
تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ فقط اچھی باتوں کو دیکھیں، بری باتوں کی طرف دھیان نہ کریں۔ اسی طرح دیکھیں صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیان کے اندر بہت زیادہ نصیحتیں کی۔ آپ نے ساتھ ساتھ یہ نصیحت بھی فرمائی کہ بھائی یہ بری بات ہے، یہ بری بات ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی کو اس طرح مارتا ہے جیسے ایک آقا اپنے غلام کو مارتا ہے، اور پھر دوسری طرف اپنی اسی بیوی سے اپنی جنسی خواہش کو بھی پورا کرتا ہے۔ تو یہ کتنی بے غیرتی یا پھر کہیے کہ بے شرمی کی بات ہے کہ انسان اپنی بیوی کو اپنے غلاموں کی طرح مارے اور پھر اپنی جنسی خواہشات بھی اسی کے ساتھ پوری کرے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو عورتوں کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرما دے۔ یہ کچھ باتیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھی، آنے والے ہفتے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اور بھی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہر مومن کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔